اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سی نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبال مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، بس سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے دفاعی، سیاسی، معاشی پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم جانیں گے گزشتہ روز لاہور میں سیکورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد گروپ گرفتار کیا ہے جو کہ اڈیالہ جیل پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ان سے اڈیالہ جیل کا نقشہ بھی برآمد ہوا ہے۔ تو اس پر جو ایک خدشہ ظاہر کیا جائے، عمران خان صاحب کی زندگی کو جو خدشات لاحق تھے وہ بڑی مضبوطی اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے جبال مفتی صاحب سے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ سر، خان صاحب پر جو ایک اٹیک کے جو خدشات انتظامیہ نے ظاہر کیے ہیں، اڈیالہ جیل پر حملے کے حوالے سے دہشت گرد جو اریسٹ ہوئے ہیں ان سے اڈیالہ جیل کے نقشے برآمد ہوئے ہیں اور دھماکہ خیز بارودی مواد بھی برآمد ہوا ہے، زیر تفتیش ہے معاملہ۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اس سے پہلے بھی اڈیالہ جیل کے چاروں اطراف میں مشکوک افراد گرفتار کیے گئے تھے جو اس کی مخبری اور سرچنگ کر رہے تھے، واچ کر رہے تھے چیزوں کو، تو اگر خدا نہ خواستہ ہے ایسا کوئی سانحہ پیش آتا ہے، عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں، تو آنے والے وقتوں میں پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ محفوظ اور سخت جیل مچھ جیل سمجھی جاتی ہے جو بلوچستان میں جی۔ اس کے بعد جو جیل محفوظ ہے وہ اڈیالہ جیل ہے، جہاں باہر سے رسائی انتہائی مشکل ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو قومی سطح کے رہنما ہیں ان کو اگر جیل میں رکھنا مقصود ہو تو اڈیالہ جیل میں جی رکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب کوئی بڑا لیڈر، عوام میں مقبول لیڈر جیل میں ہوتا ہے تو اس طرح کی افواہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس سے پہلے جب بھٹو صاحب جیل میں تھے، بہت پرانی بات ہے، آپ تو یہی کہیں گے کہ 1989 میں تو ان کو سزائے موت پہ عمل درآمد ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ جیل میں تھے تو پنڈی جیل بھی ہوتے تھے، اڈیالہ جی بالکل، سینٹرل جیل پنڈی کہلاتی تھی، اڈیالہ جیل۔ تو اس وقت بھی اس طرح کی افواہیں پھیلتی ہوتی تھی، بلکہ ایک زمانے میں تو یہ بڑے ہی رازدارانہ انداز میں یہ بات کی گئی کہ جناب خدشہ ہے کہ بھٹو صاحب کو کوئی بیرونی طاقت جیل سے نکال کے لے جائے۔ چنانچہ اڈیالہ جیل کی چھتوں پر بھی پھر حفاظتی انتظامات کیے گئے کہ کوئی ہیلی کاپٹر انوانٹیڈ قسم کا آ کے لینڈ کرے اور اس میں سے کوئی کمانڈوز نکل کے، اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ لیکن بعد میں ظاہر انتظامات کر لیے گئے اور ایسا کچھ نہ ہوا۔ جب بھی کوئی بڑا لیڈر جیل میں جاتا ہے تو حکومت کی اور محکمہ جیل خانہ جات کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور انہیں بات کا بخوبی احساس ہوتا ہے کہ جو قیدی ان کی جیل میں آیا ہے، عام قیدی بھی ان کی ذمہ داری ہے، چاہے کہ قومی سطح کا رہنما ہے تو ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ نزاکت آ جاتی ہے، اس میں حساسیت آ جاتی ہے۔ اس حساسیت کی وجہ سے یہ صرف علاقے کا مسئلہ نہیں ہوتا، صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عالمی اور بین الاقوامی مسئلہ بھی بن سکتا ہے اگر خدا خاصہ وہاں کچھ ہو۔ اب جس طرح کے بھٹو صاحب عالمی سطح کے رہنما تھے، اسی طرح عمران خان صاحب عالمی سطح کے رہنما ہیں۔ وہ رہنما ہیں جو نہ صرف ملک کے اندر پاپولر ہیں بلکہ بیرون ملک بھی جو لوگ ہیں ان کو جی سے زیادہ ہے، پاکستان سے زیادہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں ان میں نہ صرف ان میں مقبول ہیں بلکہ عالمی سطح پر ان کا ایک تعارف ہے، ایک اسپورٹس مین کی حیثیت سے ہے، ایک اچھا نام ہے، اسٹیٹس مین کی حیثیت سے، تو ان کی ایک اہمیت اسی حساب سے ہو جاتی ہے۔ تو جب اس طرح کی شخصیت جیل میں ہوتی ہے تو خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس کے انتظامات بھی بڑھانے پڑتے ہیں۔ جی، توقع پوری یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں حفاظتی انتظامات پہلے سے کہیں سخت کر دیے گئے ہوں گے، لیکن اگر لاہور سے کوئی بندہ پکڑا گیا ہے تو کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جی اگر کسی نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس کی پلاننگ بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے ہوگی یا پنڈی میں بیٹھ کے ہوگی، ہو سکتا ہے لاہور میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں اس طرح کے ان کا ایک طویل پس منظر ہوتا ہے، ان کی پشت پر پشت پناہ ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری طاقتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بات بعید از قیاس تو نہیں ہے لیکن آسان نہیں ہے۔
یہ اس طرح کو بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی 2 بندے 4 بندے اٹھیں اور جا کے جیل توڑ کے تو اندر سے بندہ نکال کے لے جائیں یا کوئی اس طرح. یا دوسرا پہلو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اندر جیل میں بندہ قید موجود ہے اور وہ لیڈر بھی ہے تو اس کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ پیدا کر دے, یہ بھی انتہائی مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ہراسمنٹ پھیلانے کے لیے, بے اطمینانی پھیلانے کے لیے جہاں دیگر عوامل ہوتے ہیں ملک کے اندر, بے شمار خبریں پھیلائی جاتی ہیں, اس طرح کی عوامل کو تقویت دینے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ بے اطمینانی پیدا ہو. تو میرا نہیں خیال, بہت مضبوط جیل ہے ڈیالہ جیل, انتظامات بڑے سخت ہیں اور دارالحکومت ہے, وہاں تو تمام فورسز, ہر طرح کی فورسز موجود ہیں. اس لیے یہ اگر کسی نے پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے یہ اسٹنٹ پھیلایا ہے تو جو پکڑے گئے ہیں ان کو خمیازہ بھی اب بھگتنا پڑے گا. ظاہر ہے جب پروب ہوگا کہ وہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کن سے ان کی ملاقاتیں ہیں, کون ان کی پشت پناہی پر ہے, جو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. اور اگر کوئی یہ سیریس معاملہ ہوا تو بات دور تک پہنچے گی, ورنہ یہ میرا خیال ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ تو تفتیش کی گئی ہے, تحقیق کی گئی تو اس میں سے کیا برآمد ہوا. اس لیے کہ ہمارے ملک میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز تشدد بام نہیں کرتے, بہت ساری چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں, تو اس سے پھر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, پراسراریت پیدا ہوتی ہے. لیکن عام طور پر جو حالات ہیں جیلوں کے, اس کے حساب سے مجھے توقع ہے کہ یہ کوئی سیریس اقدام نہیں ہوگا اور اللہ کرے گا کوئی خطرہ بھی ان کے لیے نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. گزشتہ ماہ بھی اڈیالہ جیل میں مختلف افراد کی باہمی لڑائی کی وجہ سے وقفے سے 1 ماہ کے اندر 2 افراد قتل ہو چکے ہیں, اور اس وقت بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ اس قسم کے واقعات انٹرنل جیل کے اندر جو ہو رہے ہیں, عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی شخص ان پہ حملہ کر سکتا ہے جیل کے اندر سے بھی. خیر وہ کافی حد تک کور ہوئے, تو اب یہ معاملہ آ گیا. کہیں عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کے حوالے سے یہ گراؤنڈ تو نہیں بنایا جا رہا, کیونکہ وہ جیل سے جانا نہیں چاہتے, بلکہ انہوں نے ان کی جو مسز ہیں بشرا بی بی, انہوں نے بھی انسسٹ کیا کہ مجھے بنی گالہ نہیں رہنا, مجھے جیل میں شفٹ کریں, نہیں کیا جا رہا. خیر یہ اس قسم کی کوئی اس سازش پلاننگ تو نہیں جو سوشل میڈیا پہ چل بھی رہی ہے. اب دیکھیں خود اپنے سوال میں جواب دے دیا کہ جو قیدی بنی گالہ میں ہے جی, اس کو اب جیل لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, چاہے جائے کہ جیل والے کو بنی گالہ لانے کی. دوسری طرف خان صاحب کو بھی جیل بنی گالہ منتقل کرنے کی چیزیں چل رہی ہیں. یہ کوئی وہ ایسا ہونی بات نہیں ہے, ہوتے رہتے ہیں. جی ہوتے رہتے ہیں. کبھی ریسٹ ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے, کبھی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. اگرچہ اس سے محکمہ جیل خانہ جات کے اوپر مالیاتی بوجھ پڑتا ہے, انتظامی بوجھ پڑتا ہے, ان کو ایک نئی جیل جیسے انتظامات کرنے پڑ جاتے ہیں, تو اس طرح اس لحاظ سے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے ان کے لیے. لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں, ادھر کا مال ادھر, ادھر کا مال ادھر, تو لیکن وہ کہیں بھی ہیں تو قیدی نا. جی بالکل. وہ ان کو گھر میں رکھیں یا جیل میں رکھیں, وہ ظاہر ہے آزاد شہری تو نہیں ہے, وہ سیاست میں اس طرح کام نہیں کر سکتے. جی تو لیکن انتظامات بہرحال فول پروف ہونے چاہیے. جہاں بھی اول تو اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ضمانت کا کیس ان کا آ جاتا ہے عدالت میں تو ان کو اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو آزاد فضاؤں میں پھر سیاست کے میدان میں آ کے اپنے جوہر دکھائیں. جی بالکل ایسی ہو سکتا ہے. خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہراسمنٹ پیدا کر کے عمران خان کو راضی کیا جائے کہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں, اور وہاں پہ دیگر چیزوں کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات یا ڈیل یا جو بھی چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں, ہمارے مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں, وہ ممکن ہو سکے. یہ گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, غلط افواہ بھی ہو سکتی ہے. ہم آگے چلتے ہیں. ماہ رمضان کی آمد ہے اور حکومت پنجاب خصوصاً اس میں بہت متحرک نظر آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ رمضان پیکج کے حوالے سے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے, وہ BISP کی خواتین کو ڈور ٹو ڈور پہنچانے کا وہ ایک اعلان کر چکی ہیں. اس حوالے سے تمام اضلاع کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو خصوصی ہدایات بھی جاری کر دی. اس میں ایک خدشات سامنے آ رہے ہیں سر, کہ پہلے تو جو مستحق افراد تھے وہ یوٹیلٹی سٹور یا جو متعین جگہ تھی وہاں سے جا کے اپنا جو تھی چیزیں سستی یا رعایتی نرخوں پر لے لیتے تھے. وہ پبلک کے سامنے ہیں, اگر مستحق لائن میں لگا اور اس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا تو میڈیا اور دیگر چیزیں کور کر لیتی تھیں. اب ان افراد کو ایک طرف سے تو اچھا اقدام ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے پردہ داری میں وہ چیزیں مل جائیں, دوسری طرف یہ پردہ داری خاموشی سے جو یہ پیکج ہے وہ خرد برد بھی ہو جائے,
مستحق کو بھی نہ ملے اور دیگر جگہ سے بھی ختم ہو جائے، یہ بھی خدشات ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ صرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہی متحرک نہیں ہے، پاکستان کے دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی بڑے متحرک ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی بڑے متحرک ہیں، اور انہوں نے امدادی اعلان بھی کر دیا ہے اور اس کا میکینزم بھی دیا ہے۔ پنجاب میں صرف یہ بات تھوڑی انوکھی نظر آئی کہ جو امدادی سامان ہے وہ اب آپ نے کہا نا کہ گھروں میں پہنچایا جائے جی گا، لیکن دوسرا بھی ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ مستحقین کی لسٹیں فہرستیں پہلے سے حکومت کے پاس، جی بالکل، وہ تمام مستحقین کو وہ چاہ یہ رہے ہیں، یعنی جو دوسری اسکیم جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرا دیے جائیں۔ اس طرح جو لائنیں لگ کے اور چیزیں اور اشیاء خرد و نوش دی جاتی تھی، تقسیم کی جاتی تھی، اس کی بجائے اتنی مالیت کے چیک یا پیسے حکومت کی طرف سے ان کے اکاؤنٹس میں جائیں گے اور وہ خود جہاں سے چاہیں سامان خریدیں۔ تو اس لیے ابھی اس کی پریکٹیکل صورت جو ہے وہ یکم رمضان تک سامنے آ جائے گی۔ یہ فی الحال تو مجھے لگتا ہے تجاویز ہے، وہ بہتر سے بہتر قدم کا، لیکن جب بھی کوئی نیا قدم آتا ہے سامنے جو پہلے نہ ہوا ہو، جی بالکل، تو اس کے اوپر شکوک و شبہات تو آتے ہیں جب تک وہ پریکٹس میں نہ آ جائے، پتہ نہ چلے کہ وہ ہوا کیا اصل میں۔ تو جہاں تک یہ بات ہے نا کہ لوگوں کو اعتراض آئے گا، تو اعتراض ہر سکیم پہ آتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کرے خیریت سے رمضان شریف گزر جائے اور جو مستحق افراد ہیں جو اپنے جیب سے یہ سامان، رمضان شریف کا سامان اور پھر عید کا سامان لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان کی کفالت اگر حکومت نے کرنی ہے تو وہ جس انداز میں بھی کرے وہ ہو جائے، ان تک پہنچ جائے، اور ان کا رمضان بھی آسان رہے اور عید بھی ان کی خوشیوں بھری ہو۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ باقی جب سامنے آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور وہ کس حد تک کامیاب رہا اور کس حد تک ناکامی۔ میڈیا بھی موجود ہے، حکومت بھی موجود ہے، باتیں بھی ہوں گی، حقائق بھی سامنے آئیں گے، انشاءاللہ چند دن کی بات ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یقیناً حکومت پنجاب کی جانب سے یہ اٹھائے جانے والے اقدامات قابل تحسین ہیں، بشرط یہ کہ ٹرانسپلانٹ اور بشرط یہ کہ فیئر اینڈ فائن ڈور سٹیپ تک مستحقین کو پہنچ سکیں۔ اور اگر یہ بھی سابقہ جو ماضی میں کافی سارے پروجیکٹس جو غریب اور مستحق افراد کی امداد کے حوالے سے تھے، چاہے سیلاب زدگان تھے یا دیگر تھے، ان کی طرح ہو گیا، کرپشن کی نظر ہو گیا، تو مریم بی بی کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس جو ہے اس کو بہت بڑا دھبا اور سوالیہ نشان ہوگا ان کی کارکردگی کے حوالے سے، کریڈیبلٹی کے حوالے سے۔ ہم اچھے کی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔